الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ معزز سامعین و ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے سورۃ الکوثر کے حوالے سے، یعنی سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اور کیا عظمت بیان فرمائی ہے۔ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ ہمارے لیے تقلید کرنا اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ایک ثواب کا بھی کام ہے، اور اسی طریقے سے اس گوشے سے رہنمائی لے کر کے ہم اپنی زندگی کے مسائل بڑے ہی آسان اور اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے آپ کے سارے گوشے ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا ایک اہم گوشہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت پورے عرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہالت ہی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ جہالت اپنے تمام رنگوں کے ساتھ ہر زندگی کے ہر گوشے میں موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے تھوڑے سے زمانے کے اندر ساری جہالت کو، ساری برائیوں کو ختم کیا، اور اس کے جگہ ایک صالح، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آیا آپ کی کوشش سے، آپ کی محنت سے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشے کو پڑھیں اور سمجھیں کہ جس وقت آپ دنیا میں آئے اس وقت جو جہالت پھیلی ہوئی تھی وہ کیسی جہالتیں تھیں، کیسی برائیاں تھیں، اور پھر اس برائیوں کو آپ نے کیسے ختم کیا، پھر تاکہ اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے زمانے میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں جہالت کس رنگ میں موجود ہے، برائیاں کس انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، تاکہ ہم ان برائیوں کو سیرت کی روشنی میں حل کر سکیں، ختم کر سکیں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں اور اس زمانے میں کیا مشابہت ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور جو ہمارا زمانہ گزر رہا ہے، ان دونوں زمانوں کے اندر کوئی مشابہت، کوئی مماثلت موجود ہے یا نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں یا نہیں۔ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت تو نہیں کہا جاتا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی جہالت اسی طرح کی موجود ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ لکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ زمانہ اس زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یعنی زمانہ جاہلیت میں اور ہمارے زمانے میں مشابہت ہے یا نہیں، مشابہت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشابہت بالکل موجود ہے،
زمانہ جاہلیت اولا وہ تھی، یہ زمانہ جاہلیت ثانیہ ہے۔ وہ پہلی جاہلیت تھی، یہ دوسری جاہلیت ہے۔ دونوں میں مشابہت موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں مشابہت موجود ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی مثال، اس زمانے کے اندر یہ تھا، یعنی کوئی قانون نہیں تھا، جس کو مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو اردو کا محاورہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی قانون وہاں رائج تھا۔ جو وہاں بڑے بڑے لوگ تھے وہ بڑے بڑے جرائم کرتے تھے، اور اس جرائم پر، ان گناہوں پر انہیں کوئی سزا نہیں ہوتی تھی، لیکن جو چھوٹے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، انہیں دبایا جاتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی گناہوں پر انہیں بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی۔ آج ہم اس زمانے کے اندر دیکھیں کہ وہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ آج بھی ہمارے زمانے کے اندر جو مالدار لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ عدالتوں کے اندر جا کر، کورٹ کے اندر جا کر کے اپنے جرائم کو بڑی ہی آسانی سے ختم کروا لیتے ہیں اور باہر گھومتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو قتل تک کرتے ہیں اور بڑی ہی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو غریب اور کمزور لوگ ہیں وہ کچہریوں کا، کورٹ کا چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو قانون وہاں تھا وہی آج یہاں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ لیجئے کہ اس زمانے کے اندر چند لوگ تھے، گنے چنے لوگ تھے، جو وہاں کے سارے لوگوں کو غلام بنائے ہوئے تھے۔ یعنی جو پیسہ تھا، جو مال تھا، جو دولت تھی، وہ ان چند لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ باقی لوگوں کو سود پر اور لون پر وہ پیسے دیتے تھے، اور اگر وہ پیسہ واپس نہیں کیا تو یا تو اس کو غلام بنا لیتے یا اس کے باپ کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اور 5 سال 10 سال اس سے کام کرواتے تھے۔ بالکل ایک غلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ چند لوگ جو مال دولت یہ ساری چیزوں پر قابض تھے۔ آج اس زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جو سروے ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جن کے پاس خربوں دولت ہے، اور اسی طرف دنیا کا دوسرا گوشہ دیکھیے جہاں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ خود ہندوستان کے اندر سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہاں جو مسلمان ہیں 31%، 31% ایسے لوگ ہیں جنہیں مہینے میں 365 روپیہ، مہینے میں بھی 365 روپیہ نہیں کماتے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزارنے والے صرف مسلمانوں میں ہندوستان کے اندر 31% لوگ ہیں جو مہینے میں، روزانہ کا نہیں، مہینے میں بھی 365 روپیہ نہیں کما سکتے۔ یعنی کوئی ایسا ہے جو 300 روپیہ کماتا ہے مہینے کا، کچھ ایسے ہیں جو 200 روپیہ مہینے کا کماتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ دیکھیے کہ اسی ملک کے اندر ایک شادی ہوتی ہے جس کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی ملک کے اندر ایسے لوگ بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کو کھانے کو میسر نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے اس زمانے کے اندر تھا کہ چند لوگ ساری چیزوں پر قابض تھے، اسی طریقے سے آج بھی ملکی لحاظ سے آپ دیکھیں یا پوری دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے تب بھی چند ہی لوگ ملیں گے جو ساری چیزوں پر آہستہ آہستہ کر کے قابض ہو چکے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں مشابہت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، تجزیہ نگاروں نے جو لکھا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ زمانہ اس زمانے جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس زمانے جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی میں 2 مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو، اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیے کہ بیٹی ماں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی ہے۔ آپ نے کئی واقعات اس طریقے کے سنے ہوں گے کہ بیٹی نے اپنی ماں کے کئی ٹکڑے کر دیے، اس کو قتل کیا، اور اس قتل کو چھپانے کے لیے
اپنی ماں کے کئی ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے اسے بورے میں بھر کر کے اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو کسی ایک کو حوالے کر دیا کہ لے جا کر کے اسے کہیں چھپا دو۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، بیٹیاں دفن ہوتی تھی۔ آج اس زمانے کے اندر آپ دیکھیے کہ بیٹیاں ماں کو قتل کر دیا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مثال، جو زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کی دو قسم تھی، ایک کو شریف کہا جاتا تھا، ایک کو رذیل کہا جاتا تھا۔ یعنی جو غلام، جو باندیاں ہوا کرتی تھی، جنہیں جاریہ بھی کہا جاتا ہے، ایک ان کی زندگی تھی، ایک جو عام لوگ وہاں رہتے تھے ایک ان کی زندگی تھی۔ تو جو باندیاں تھیں جنہیں جاریہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی جو تھی وہ اس کے اندر کوئی پردہ نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ شرط تھی کہ نہ وہ اپنے اوپر کوئی پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ڈال سکتے، نہ وہ اپنے اوپر دوپٹہ رکھ سکتی ہیں، نہ وہ نقاب رکھ سکتی ہیں، ان کو ایسے ہی جانا ہے باہر۔ اور ایک جو شریف جنہیں کہا جاتا تھا، وہ عورتیں باقاعدہ پردے میں نکلتی تھیں، مکمل پردے کے ساتھ نکلتی تھیں، اور وہ ان کے لیے ایک فخر کی چیز تھی کہ ہم شریف زادیاں ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، پردے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، نقاب ڈال کر کے باہر نکلتے ہیں، جنہیں اس زمانے میں جلباب ایک لمبی چادر ہوا کرتی تھی جس سے وہ اپنا پورا جسم ڈھک کر کے نکلتی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر کیا تھا کہ شریف لوگ جو تھے، ان کی جو بیویاں تھیں وہ اور ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ ایک نقاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ نکلتی تھیں۔ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیے کہ نقاب لگانا، پردہ کرنا یہ ایک عذاب بن گیا ہے، ایک طرح کا عذاب بن گیا ہے کہ جو مکمل پردہ کرے اسے لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، جو مکمل پردہ کریں اسے لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ پورے طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ڈھک لیا ہے، مکمل پردہ کر رہی ہے، دقیانوس ہے، پرانے اس کے خیالات ہیں، نئے زمانے میں رہتے ہوئے اس طریقے کی چیزیں اختیار کر رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں کیا تھا کہ پردہ کرنا اچھی چیز تھی، اس زمانے میں پردہ کرنا بری چیز ہو گئی۔ تو زمانہ جاہلیت اولا، جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ زمانہ، اس وجہ سے اس کو زمانہ جاہلیت ثانیہ کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو آپ دیکھیے دونوں زمانے کے اندر مشابہت موجود ہے، دوسری چیز یہ زمانہ، ہمارا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ خطرناک ہے کچھ چیزوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے اپنی زندگیوں سے، اپنے معاشرے سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔